الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. بھائیو، ابھی جو میں نے یہ آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ سورہ نمل ہے. اس میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، جب تم قرآن پڑھنے لگو تو میری پناہ میں آ جائے کرو شیطان مردود سے. یہ بڑی قابل غور بات ہے. اب میں تو قرآن پڑھنے لگا ہوں، تو پھر قرآن تو ایک بڑی عظمت والی کتاب ہے، تو شیطان مردود کی میں اللہ کی پناہ میں آؤں شیطان مردود سے، یہ سمجھ نہ آنے والی بات. اصل بات یہ ہے کہ اللہ ہی نے شیطان ملعون کو بڑی ہی قوت دی. اب قرآن ہے، قرآن یہ ہدایت ہے، ہدایت کی کتاب ہے، لیکن کن کے لیے؟ جو متقی ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے. بھی میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں. اب اللہ کا ڈر کیا ہے؟ وہ صرف اور صرف اللہ معاف فرمائے رمضان میں بنتا ہے ایمان. اللہ ماشاء اللہ سب کا نہیں، کثیر تعداد ہوتی ہے. ایمان خوف کیا ہے؟ رمضان میں میں نے روزہ رکھا، اب پیاس بھوک ہے، گھر میں ہوں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، میں نے پانی پینا ہے مگر پی نہیں سکتا، کھانا کھانا ہے کھا نہیں سکتا، اکیلا ہوں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. پی لو پانی. نہیں بھائی، کیوں؟ روزہ ہے. بھی روزہ ہے تو پی لو پانی. نہیں، ٹوٹ جائے گا روزہ. ٹوٹا گیا تو پھر کیا ہوگا؟ بے گناہ ہوگا. ایمان بن گیا. میرا خیال ہے کہ مشرک سے مشرک جو بندہ ہوگا اس کا رمضان میں یہ ایمان بنتا ہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے. یہ عملوں میں سے ایک عمل ہے. کیا جھوٹ بولنے بے بھی میرا ایمان یہی ہوتا ہے کہ میرا اللہ اس کو نوٹ کروا رہا ہے؟ کیا دوسرے کام کرنے سے بھی؟ اب اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم قرآن پڑھنے لگو، اور تو دنیا کے امور کو چھوڑیں آپ، تو میری پناہ میں آ جائے کرو شیطان رجیم سے. میرا بھائی، یہ چند کلمے ہیں، اور پھر اپنے اللہ سے نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ، نہ کوئی تعویذ، نہ کوئی چلا، نہ کوئی پیر، کوئی نہیں. اللہ نے جو نسخہ بتایا وہ کیا ہے؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. جو بیمار ہے وہ، جو بے اولاد ہے وہ، جو مشکل میں ہے وہ، جس کو کوئی بھی معاملہ ہے وہ ایک کام کرے. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. پہلے اللہ پاک پہلے آسمان پر آتے ہیں اور اعلان کرنے والے کو حکم دیتے ہیں، اعلان کر دو. ہے کوئی بد نصیب، ہے کوئی بے اولاد، ہے کوئی بیمار، ہے کوئی مشکل میں پڑا ہوا ہے، کوئی اپنی بیٹی بہنوں کے مسائل لے کر وہ مجھ سے مدد مانگے، نفل پڑھ کے، 2 نفل پڑھو، 4 پڑھو، اپنے اللہ کے آگے ہاتھ اٹھاؤ. جس کو کچھ نہیں آتا وہ اپنی زبان میں اپنے اللہ سے مانگے.
جب فرما دیا میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤں اور پھر میری دعا قبول نہ ہو. لیکن دعا کی قبولیت کے لیے میرا بھائی جو شرط ہے وہ سب سے پہلے عقیدہ توحید ہے. یہ نہیں کہ نماز میں تو میں کہوں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، لیکن باہر جا کر کسی اور سے بھی مدد مانگو. پہلے عقیدہ توحید، پھر آنکھوں میں حیا، رزق حلال. ہماری بد نصیبی یہ ہے کہ ہماری صبح سے شام تک آنکھیں اور کان، زبان ان کاموں میں لگے رہتے ہیں جو کہ اللہ اور اس کے رسول کو ناپسند ہے. کوئی ایسا گھر ہوگا الا ماشاء اللہ. میرا بھائی یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ اپنی سنتوں کو منانا بھی جانتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی باتوں کو منانا بھی جانتا ہے. وہ تو رحمان و رحیم ہے. درگزر کرنے کو آئے تو کر گزرے، پکڑ کو آئے تو دیکھ لو کیسی کیسی پکڑیں ہوتی ہیں. میرا بھائی اپنے اللہ سے اگر چاہتے ہو کہ ہماری دعائیں قبول ہوں، ہمارے غم و دکھ دور ہوں، تو یقین جانے جو طریقہ علاج اس دنیا میں ہے، یہ تعویذ لے لو، یہ فلاں کر لو، یہ چلا کر لو، یہ فلاں کر لو، یہ سب غلط. ایک چیز جو صحیح وہ میرے پیارے رب کی بتائی ہوئی ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اور نماز کے بغیر کوئی پڑھائی، کوئی عمل قابل قبول نہیں. میرا بھائیو، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے. آپ دیکھیں، آپ کو بھی ذرا غور کریں، ہم اپنے گھروں میں جب بیٹھتے ہیں اپنے کام کاج سے فارغ ہو کر، الا ماشاء اللہ، سارے گھروں کو تو نہیں میں کہتا، کون سا ایسا گھر ہے جس میں ایک خبیث ٹائپ کی چیز جس کو ٹیلی ویژن کہتے ہیں یہ میرے گھر میں لگا ہو، میری جوان بیٹی بہن میرے ساتھ بیٹھ کر وہ دیکھتی ہو، ایک گانے والی گاتی ہو، ایک گانے والا اس کے ساتھ چمٹتا ہو. بتاؤ اس گھر پر اللہ کی رحمت ہوگی؟ اس گھر پر اللہ کے فرشتے آئیں گے؟ اللہ کی رحمت فرشتوں سے آتی ہے. اور اللہ نے صاف فرما دیا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. مولوی صاحب میں تو 14 سالوں سے سورہ بقرہ پڑھ رہا ہوں، پھر بھی گھر میں شیاطین آتے ہیں. میرے بھائی، اللہ کی بات سچی، اللہ کے نبی کی بات سچی، تیری بات جھوٹی ہے. تو قرآن بھی پڑھتا ہے، تو نمازیں بھی پڑھتا ہے. قرآن نماز تو کہتی ہے، قرآن میں آتا ہے نماز ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. مگر میں 5 وقت نماز پڑھ کے حج عمرے کر کے پھر جا کر گھر میں بیٹھ جاؤں اپنی بیٹی بہن کے ساتھ، پھر ساتھ وہ خبیث ناچنے والا ناچے، اس کے ساتھ عورت لڑکی ناچنے والی گندی عورت، معاشرے کی بد عورت، وہ اس کے ساتھ جو بھی آپ دیکھتے ہیں، پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ انہی آنکھوں سے میں قرآن پڑھوں، انہی ہاتھوں سے جس سے میں وہ بٹن آن کروں جس سے یہ فحاشی میرے گھر میں ہو اور میری دعا قبول ہو؟ میرا بھائی ایسا نہیں ہے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا. اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے جو اپنی آنکھوں میں حیا رکھیں اللہ کی، اپنے نبی کی. اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے جن کے کانوں میں حیا ہو. یعنی کہ صبح سے شام تک سفر کروں تب بھی گانا جو بھی ہو، جو بھی میرا موقع ہی نہ جانے دوں کہ میں گانا سننا ہے، میں نے ساز کو سننا ہے، نہیں ہوگی اللہ کی مدد. اللہ کہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، میں 40 سال سے نمازیں بھی پڑھوں، میرے معاملات وہیں کے وہیں اٹکے رہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کبھی نہیں ہوگا. اللہ کی بات سچی، ان اللہ لا یخلف المیعاد. اور پھر کیا ہوتا ہے، لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ میرا معاملہ خراب کر دیا. جی کسی نے معاملہ اپنا خراب خود کیا ہوا ہے، لیکن لوگوں کو کہتا پھرتا ہے مجھ پر جادو ہو گیا، مجھ پر کسی نے جادو کر دیا. میرے بھائی، اصل جادو تو گانا ہے، اصل جادو تو وہ ساز ہے. سب سے پہلے جادو کی جو قسم ہے وہ تو ساز ہے. دوسری جادو کی قسم ہے وہ غیبت، جس سے ہم نہیں بچتے، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ جس نے غیبت کی گویا کہ اس نے اپنے مردے بھائی کا گوشت کھایا. کیا حرام کا ایک نوالا کھانے سے 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہے؟ مگر میں حرام در ماں حرام بھی کھاؤں جو کہ مردہ بھائی، ایک تو مردہ، دوسرا بھائی اور انسان، ان کے 3 حرام ملا کر وہ بھی کھا لوں اور پھر کہوں میری دعائیں قبول ہوتی. جہاں بیٹھے جس کو چاہا اس کو موضوع بنا لیا. میرا بھائی، یہ ہماری دعاؤں کی رکاوٹ ہے، یہ ہمارے معاملات ہیں جو سیدھے نہیں ہوتے. واللہ العظیم
میں آپ کو کہتا ہوں، آپ، میں اور آپ، یہ اصلاحی ہمارا معاملہ ہے، پروگرام ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی اصلاح کرے۔ ہماری سب سے بڑی جو رکاوٹ دعاؤں کے ساتھ، جو اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق ٹوٹا ہوا ہے، انہی وجہ سے ٹوٹا ہوا ہے۔ ادھر میں نماز پڑھتا ہوں، اللہ ماشاءاللہ سارے تو نہیں، لیکن گھر میں، راستے میں جہاں جاتا ہوں، کسی نہ کسی کو موضوع بنا کر اس کی غیبت، اس کے گھر کی، اس کی بیٹی کی، اس کی ماں کی، اس کی بہن کی، سب کی جو کچھ میرے دل میں آتا کہہ گزرتا ہوں۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ اصل چیزیں یہ ہیں، جادو بھی ہوتا ہے، جن بھی ہوتے ہیں، نظر بھی لگتی ہے، لیکن یہ سب چھوٹی چیزیں ہیں۔ یہ اللہ کے فضل سے معمولی کاموں سے حل ہو جاتا ہے یہ مسئلہ۔ اب میرے گھر میں مسئلہ ہے، میں دیکھوں تو صحیح، قرآن بھی پڑھ رہا ہوں، نماز بھی پڑھ رہا ہوں، تلاوت بھی ہو رہی ہے، کہیں نہ کہیں تو کوئی نہ کوئی رکاوٹ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول کہے تو یہ پڑھ چند الفاظ، اور اس صحابی نے پڑھے اور اس کے معاملات اللہ نے سیدھے کر دیے۔ میں 10 بار چھوڑ کے 100 بار پڑھتا ہوں، صبح شام پڑھتا ہوں، میرا معاملہ وہیں کا وہیں ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے میرے بھائی کہ ہم اپنی کوتاہیوں کا بالکل محاسبہ نہیں کرتے، اپنے آپ کو نہیں دیکھتے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں کیا کر رہا ہے، میرا بھائی فلاں جو کر رہا ہے اللہ اس کی اصلاح کرے، تو اس کی غیر موجودگی میں دعا مانگ، لیکن اپنی تو اصلاح کر۔ جب اپنی اصلاح کروں گا، میری آنکھیں پاک ہوں گی، میری زبان پاک ہوگی، میرے کان پاک ہوں گے۔ میں جب اپنے اللہ کے آگے ہاتھ اٹھاؤں گا تو انشاءاللہ، اگر پنجابی میری زبان ہے، پشتو میری زبان ہے، سندھی، ساری زبانیں میرا اللہ سمجھتے ہیں، اپنے اللہ سے کہتا جا اور لیتا جا۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ بہت سارے لوگ آتے ہیں، یہ جی مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے جی، ہمیں فلاں نے کر دیا کچھ، ہمارا کاروبار چل رہا تھا، میں نے یہ کیا، اس نے یہ کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تو کہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، اللہم لا مانع لما آتیت ولا موتی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اللہ جسے عطا کرنا اسے کوئی روک نہیں سکتا، اللہ جسے نہ دینا چاہے اسے کوئی دے نہیں سکتا، اس کے آگے کسی بڑے کی بڑائی کوئی نہیں ہے۔ اتنے وسوخ سے بات کہنے والے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم اس پر یقین نہ کریں اور ہم یہی کہیں کہ مجھ پر اس نے جادو کیا، میرا کاروبار ٹھپ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، جادو سے کاروبار ختم ہو جاتے ہیں، جادو سے قتل ہو جاتے ہیں، جادو سے پیٹ میں بچے کو ضائع کر دیا جاتا ہے، جادو میں زمینیں بنجر کی جا سکتی ہیں، جادو سے بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن بإذن اللہ ہوتا ہے، اگر اللہ چاہے تب ہوتا ہے۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ جادو کرتے ہیں میاں بیوی میں جدائی ڈالنے کے لیے یہ شیاطین، مگر یہ نہیں در پہنچا سکتے جب تک اللہ کا اذن نہ ہو۔ تو میرے بھائی، جب مالک سے رابطہ مضبوط ہوگا تو پھر شیطان کیا کر لے گا؟ ایک شاگرد سے سوال کرتا ہے ایک استاد کہ بتا، تجھ پر اگر ریوڑ کا کتا تمہارے پیچھے پڑ جائے تو تم کیسے اس سے بچو گے؟ وہ بیچارہ اپنی عقل کے مطابق کہتا ہے میں یہ کروں گا، یہ میں وہ کروں گا۔ استاد کہتا ہے پگلے، سیدھا مالک کی طرف بھاگنا، وہ تجھے کتے سے بچا لے گا۔ اگر شیطان ہم پر کوئی ہیوی ہو گیا ہے کسی ہمارے ہی عمل کی وجہ سے، تو ہمیں شیطان کے مالک کی طرف جانا چاہیے۔ شیطان کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ پھر اس سے کہنا چاہیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ نہیں کہ زبان سے تو کہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، منہ ہاتھ میں میرے سگریٹ ہو، پھر یہ کہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آنکھیں میری فلم دیکھتی ہوں، گانا سنتے ہوں میرے کان، زبان سے میرے غیبت ہو، نہ اس طرح تو شیطان نہیں جائے گا۔ یہ تو ہے کہ تو بچ، وہ بچائے گا۔ کیسے بچ؟ اس کے نبی کے پیچھے چل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے آپ کو پاک رکھ، اپنی روح کو پاک رکھ، پھر انشاءاللہ دیکھ تیرا تعلق تیرے رب سے ہوگا۔ کتنی پیاری تمہیں اللہ نے لالچ دی ہے کہ جو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، کتنی بڑی لالچ ہے، کیونکہ ہماری فطرتاً ہم لالچی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، موت کے علاوہ کوئی چیز اس کو جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی۔ اب یہ بتائیں، اب فائدہ کیا ہوگا تجھے جو تجھے نظر نہیں آ رہا؟ جب تو آیت الکرسی پڑھے گا ایک فرشتہ تیری حفاظت کے لیے کھڑا ہو جائے گا۔ اب بتاؤ، جب فرشتہ جس کی حفاظت کے لیے اس کو جن شیطان نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ یہ یقین کی بات ہے میرے بھائی۔ اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح کرے، اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ میرا بھائی، یہی میرے پاس موضوع اور جو مجھے آتا ہے میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا ہے۔ اب جو میرے بھائی کو کوئی سوال ہے مجھ سے، جو میرا موضوع ہے سب مجھے جانتے ہیں، جو نہیں جانتے میں دم وغیرہ کا کام کرتا ہوں، جنات کا، جادو کا، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اس کے بارے میں جو مجھ سے کوئی سوال کرے اگر مجھے آئے گا تو میں اس کا جواب دوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھے۔ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں،
اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے۔